السلام علیکم دوستو، احمد وائس ٹی وی چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں آپ کو برطانیہ کی دھرتی پر ایک پاکستانی خاندان کی کہانی کے بارے میں بتاتے ہیں، تو لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس کو لائک، شیئر اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور ہاں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لندن کے مشہور ہیتھرو ایئرپورٹ پر، جہاں دنیا بھر سے لوگ اپنے خوابوں کو لے کر آتے ہیں، ایک پاکستانی خاندان اپنے نئے سفر کا آغاز کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ عمران، اس کی بیوی عائشہ اور ان کے دو بچے 12 سالہ علی اور 8 سالہ زارا، سب کی آنکھوں میں خوف اور امید کا عجیب امتزاج تھا۔ عمران، جو پاکستان میں ایک کامیاب سافٹ ویئر انجینئر تھا، اس کو برطانیہ میں ایک بڑی ٹیک کمپنی میں نوکری کا موقع ملا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک نیا موقع تھا، ایک نئی زندگی کا آغاز، لیکن ساتھ ہی ان کو اپنی جڑوں سے دور ہونے کا احساس بھی تھا۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے، لندن کی ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ عائشہ نے اپنی چادر کو مزید کس کر لپیٹ لیا، جبکہ علی اور زارا حیرت سے اپنے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کا پہلا بین الاقوامی سفر تھا اور ہر چیز ان کے لیے نئی اور دلچسپ تھی۔ ان کا پہلا مقام تھا ایسٹ لندن کا ایک چھوٹا سا فلیٹ، جو عمران کی کمپنی نے ان کے لیے کرائے پر لیا تھا۔ جب وہ اپنے نئے گھر پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ یہ ان کے پاکستان والے گھر سے کتنا مختلف تھا۔ یہاں کوئی کھلا صحن نہیں تھا، کوئی بڑا باورچی خانہ نہیں تھا جہاں پورا خاندان اکٹھا ہو سکے۔ پہلی رات جب بچے سو گئے، عمران اور عائشہ نے اپنے فیصلے پر بات کی۔ عائشہ نے کہا، کیا ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ یہاں سب کچھ اتنا مختلف ہے۔ عمران نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل کے لیے ہے۔ ہم مل کر اس نئی زندگی کا سامنا کریں گے۔ اگلے دن سے ان کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ عمران اپنی نئی نوکری پر گئے، جبکہ عائشہ نے بچوں کو ان کے نئے اسکول میں داخل کروایا۔ علی اور زارا دونوں کو اسکول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی انگریزی اتنی اچھی نہیں تھی اور دوسرے بچے ان کے لہجے پر ہنستے تھے۔ علی، جو پاکستان میں اپنی کلاس میں ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا، جہاں پیچھے رہ گیا، اس کے ٹیچر نے ایک دن عائشہ کو بلا کر کہا، علی بہت ہوشیار ہے لیکن اسے زبان کی مشکل ہے، آپ کو گھر پر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ عائشہ نے سر جھکا لیا، شرمندگی سے کہ وہ خود بھی انگریزی میں اتنی ماہر نہیں تھی۔ زارا کو بھی اپنے نئے ماحول میں ڈھلنے میں وقت لگ رہا تھا۔ ایک دن وہ اسکول سے روتی ہوئی گھر آئی۔ ماما، میرے دوست میرے کھانے کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بدبو دیتا ہے۔ عائشہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ عمران کو بھی اپنی نئی نوکری میں چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھی اس کے کام کی تعریف تو کرتے تھے، لیکن سوشل گیدرنگز میں وہ اکثر خود کو الگ تھلگ محسوس کرتا۔ جب دوسرے لوگ پب میں شراب پینے جاتے تو عمران گھر چلا جاتا۔ اس کا ایک ساتھی جیک اکثر اس سے پوچھتا، عمران، تم کبھی ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ تم بہت اچھے آدمی ہو، لیکن تم خود کو ہم سے دور رکھتے ہو۔ گھر پر ہمیشہ کو بھی اپنی نئی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے پڑوسن مسز ٹامسن اکثر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن عائشہ کو اس کی انگریزی سمجھنے میں دشواری ہوتی۔ ایک دن مسز ٹامسن نے عائشہ کو چائے پر مدعو کیا۔ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کہہ دیا۔ جب عائشہ مسز ٹامسن کے گھر پہنچی تو اسے ایک مختلف دنیا نظر آئی۔ گھر کی سجاوٹ، کھانے پینے کا انداز، سب کچھ مختلف تھا۔ مسز ٹامسن نے مسکرا کر کہا، میں نے سوچا کہ شاید تم اپنے گھر کی چائے کو مس کر رہی ہوگی، اس لیے میں نے پاکستانی چائے بنانے کی کوشش کی ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اس کی ثقافت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ دھیرے دھیرے خاندان نے اپنے نئے ماحول میں ڈھلنا شروع کیا۔ علی اور زارا نے انگریزی میں بہتری لانی شروع کر دی۔ علی نے اپنے اسکول کی کرکٹ ٹیم جوائن کر لی، جبکہ زارا نے اپنی کلاس میں دوست بنانے شروع کر دیے۔ عمران نے اپنے آفس میں ایک کلچر ڈے کا آئیڈیا دیا، جہاں پر ہر ملک کے لوگ اپنی ثقافت کے بارے میں بتا سکیں۔ اس دن عمران نے اپنے ساتھیوں کو پاکستانی کھانا کھلائے اور اپنے ملک کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا۔ جیک نے مسکرا کر کہا، عمران، تم نے ہمیں اپنی دنیا دکھا کر بہت اچھا کیا، اب مجھے سمجھ آیا کہ تم کیوں اتنے خاص ہو۔ عائشہ نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کیا۔
اس نے مقامی لائبریری میں انگریزی کی کلاسز جوائن کر لیں۔ دھیرے دھیرے اس کی انگریزی بہتر ہوتی گئی۔ اس نے اپنی پڑوسن مسز ٹامسن کے ساتھ مل کر ایک کمیونٹی گارڈن شروع کیا جہاں وہ پاکستانی سبزیاں اگاتی تھیں۔ 1 سال گزر گیا۔ اب جب عمران اور عائشہ اپنے فیصلے کے بارے میں سوچتے تو انہیں فخر محسوس ہوتا۔ انہوں نے نہ صرف ایک نئے ملک میں اپنی جگہ بنائی تھی بلکہ اپنی ثقافت کو بھی زندہ رکھا تھا۔ علی اب اپنے اسکول کی کرکٹ ٹیم کا کپتان تھا۔ اس کے انگریز دوست اب اس کے گھر آتے اور پاکستانی کھانا کھانے کا لطف اٹھاتے۔ زارا نے اپنے اسکول میں ایک کلچرل سوسائٹی شروع کی تھی جہاں وہ دوسرے بچوں کو مختلف ثقافتوں کے بارے میں سکھاتی تھی۔ عمران کو اس کی کمپنی میں پروموشن مل گیا تھا۔ اس کے باس نے کہا، عمران تم نے ہمیں سکھایا ہے کہ تنوع ہماری طاقت ہے۔ عائشہ نے اپنا ایک چھوٹا سا کیٹرنگ بزنس شروع کر دیا تھا جہاں وہ پاکستانی کھانا بناتی تھی۔ اس کے انگریز گاہک اس کے کھانے کے دیوانے ہو گئے تھے، لیکن اس کامیابی کے باوجود ان کے دل میں اپنے وطن کی یاد ہمیشہ تازہ رہتی تھی اور ہمیشہ زندہ رہتی۔ ہر عید پر، ہر پاکستانی ڈے پر وہ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کرتے جہاں وہ اپنے انگریز دوستوں کو بھی مدعو کرتے۔ ایک شام جب پورا خاندان ڈنر ٹیبل پر بیٹھا تھا، عمران نے اپنے بچوں سے پوچھا، تم دونوں کو کیا لگتا ہے، کیا ہم نے صحیح فیصلہ کیا تھا یہاں آ کر؟ علی نے مسکرا کر کہا، ابو میں یہاں بہت خوش ہوں، لیکن میں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر بھی کرتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ میں دونوں ثقافتوں کا بہترین حصہ اپنے اندر سمو سکتا ہوں۔ اس کے والد نے گہری سانس لی اور اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا تم نے بالکل ٹھیک کہا، ہمیں اپنی جڑوں کو نہیں بھولنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہمیں نئی زمین پر پھلنے پھولنے کا موقع بھی ملا ہے۔ علی نے سر ہلایا اور کہا، جی ابو میں سمجھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پاکستانی ورثے کو برقرار رکھوں اور ساتھ ہی یہاں کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں۔ اس کے والد نے مسکرا کر کہا، مجھے تم پر فخر ہے علی، تم نے اپنی شناخت کو سمجھا اور اسے قبول کیا ہے، یہ ایک اہم کامیابی ہے۔ علی نے اپنے والد کو گلے لگایا اور کہا، شکریہ ابو، آپ کی حمایت اور رہنمائی کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد علی نے اپنے والد سے کہا، ابو میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہم اس سال عید پر پاکستان جا سکتے ہیں، مجھے اپنے دادا دادی اور چچا چچی سے ملنے کی بہت خواہش ہے۔ اس کے والد نے خوشی سے کہا، یہ ایک بہترین خیال ہے علی، ہم ضرور منصوبہ بنائیں گے، یہ تمہارے لیے اپنی جڑوں سے جڑنے کا ایک اچھا موقع ہوگا۔ علی کی آنکھوں میں چمک آ گئی، شکریہ ابو، میں بہت خوش ہوں، میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ میں اپنے آبائی وطن جا رہا ہوں، شاید میں ان کے لیے کچھ تحائف بھی لے سکوں۔ اس کے والد نے ہنس کر کہا، ہاں کیوں نہیں، لیکن یاد رکھنا سب سے بڑا تحفہ وہ تجربہ ہوگا جو تم وہاں سے حاصل کرو گے۔ علی نے سر ہلایا اور کہا، جی ابو میں سمجھتا ہوں، میں اپنی ثقافت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بےتاب ہوں۔ اس طرح علی اور اس کے والد نے اپنے سفر کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ دونوں کو احساس تھا کہ یہ سفر نہ صرف ان کے خاندان سے ملنے کا موقع ہوگا بلکہ علی کی شناخت کو مزید مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ کہانی کے اختتام پر علی اپنے کمرے میں گیا اور اپنی ڈائری نکالی۔ اس نے لکھا، آج میں نے ایک اہم سبق سیکھا ہے، میں دو دنیا کا حصہ ہوں اور یہ میری طاقت ہے، میری کمزوری نہیں۔ میں اپنے ماضی کو عزت دیتا ہوں اور اپنے مستقبل کی تعمیر کرتا ہوں۔ میں ایک پاکستانی ہوں، امریکی ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا۔ شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے وطن پاکستان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔